السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دو اہم ٹاپکس پر بات کرنی ہے۔ ایک ہے عمران خان کی پیرول پر رہائی۔ خان نے ایک بڑا اہم پیغام فیلڈ مارشل صاحب کے نام دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضوی برادران کہاں پہ گئے؟ ان کے بارے میں بہت ساری سپیکولیشنز ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں۔ کئی لوگ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جب حکومت بالکل خاموش ہے اور کوئی چیز کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر افواہیں پھیلیں گی، پھر ان افواہوں کی بنیاد پہ یہ مقدمات درج کرتے ہیں۔ اب یہ حکومت ایک جال بچھا رہی ہے اور ایک ایسا طریقہ کار کر رہی ہے کہ میکسیمم کمزور کیا جائے تحریک لبیک کو، اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس رد عمل کا پہلے سے ہی بندوبست کر لیا جائے۔ پہلے انٹرنیٹ کی بندش کی ایک بات چلی، پھر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا، لسٹیں بنا کر دی گئیں کہ ٹی ایل پی کے ان سارے بندوں کو پکڑا جائے۔ بہت سارے لوگ بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہمارا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی سارا کچھ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی سے کیا گیا۔ پی ٹی آئی ایک خالصتاً جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے، جبکہ تحریک لبیک کا ایک الگ طرز عمل رہا ہے جس سے کوئی اتفاق نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے اور یہ ایک جہالت ہے حکومت کی جانب سے جو حکومت نے کی ہے۔ ظلم کو روکا جانا چاہیے، میری ان سے شدید مخالفت ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح نہتے لوگوں کو گھیر کر مارا گیا، اور اس وقت مارا گیا جب دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسرائیل کے معاملے میں اگر کوئی ہمارے راستے میں آئے گا تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، کیونکہ پالیسی اسرائیل کے معاملے میں اس حکومت کی اب بدل گئی ہے اور لگتا یہی ہے کہ یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ اب یہ دونوں بھائی کہاں گئے؟ ایک تو جب کوئی بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اے بی ایس کی ایک پٹیشن کی جاتی ہے ہائی کورٹس کے اندر، وہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی۔ تھوڑا سا احتجاج کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے، لیکن بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر فیملی کی طرف سے بھی خاموشی ہے، پارٹی کے دیگر لوگ بھی اچانک غائب ہو گئے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پہلے دن اطلاعات آئیں کہ دونوں بھائی زخمی ہیں، پھر اطلاع آئی نہیں ایک ٹھیک ہے، پھر اطلاع آئی ایک پکڑا گیا، پھر اطلاع آئی نہیں دونوں ہی غائب ہیں، دونوں پکڑے گئے ہیں، پھر اطلاع ایک اور دی گئی کہ یہ سعد رضوی کی آڈیو سن لیں، وہ بھی جعلی نکلی۔ پھر کہا گیا کہ دونوں بھائیوں کا پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں، اب انہیں پکڑنے کے لیے کوئی کارروائی کی جائے گی اور انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ گرفتاری دے دیں۔ پھر وہ بات بھی باؤنس بیک ہو گئی۔ تو میڈیا کو ڈیفرنٹ خبریں انہوں نے دی ہیں جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا ہے۔ وہ فردن پلان نہیں بنا پا رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ان دونوں بھائیوں کو منظر عام پر لایا جائے یا ان کے بارے میں معلومات منظر عام پر لائی جائیں تو ممکنہ جو رد عمل ہو سکتا ہے اس جماعت کا اسے پہلے کنٹرول کیا جائے۔ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ساز کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہو سکے آنے والے دنوں میں رد عمل کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے چیزوں کو ابھی چھپایا جا رہا ہے اور کبھی ایک خبر چلوائی جاتی ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری۔ ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آئی کہ دونوں بھائی کہاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمیشہ لوگ خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ اس کی گرفتاری ڈالتے ہیں یا اس کو جب منظر عام پر لاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بندوبست کرتے ہیں کہ یہ ملبہ ان پر نہ گرے یا کم سے کم اس کا ریئیکشن نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مینج کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری جانب فیلڈ مارشل کے حوالے سے عمران خان نے ایک کلیئر پیغام دیا ہے۔ 3-4 پیغامات ہیں جو خان نے اوپر نیچے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں دیے ہیں۔ عمران خان نے چھوٹا گیئر لگا دیا ہے اور گاڑی کو فل زور میں ڈال دیا ہے۔ تیزی سے عمران خان آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی نئی ٹیم کے ساتھ۔ نئی ٹیم پرفارم کرتی ہے نہیں کرتی، اس کے بڑے ٹیسٹ ہیں۔ یعنی سہیل آفریدی کا پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ عمران خان سے ملاقات کرنا۔ انہوں نے کیا کیا میں اس پر بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان کو سن لیں۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز کے ادوار میں بھی ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی گئی، لیکن عاصم منیر نے ہر حد عبور کر لی ہے۔ یعنی عمران خان نے بڑا کلیئرلی بغیر لگے لپٹے کہہ دیا کہ عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر ہے۔ ماضی کے ڈکٹیٹرز نے بڑا ظلم کیا، لیکن عاصم منیر جتنا ظلم نہیں کیا تھا۔ 2 سال میں پاکستان میں سویلینز کے قتل عام کے 4 بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں پہلا 9 مئی، دوسرا 26 نومبر، تیسرا آزاد کشمیر اور چوتھا مرید کے قتل عام ہے۔ اپنی ہی عوام پر ایسا ظلم کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ باعث تکلیف
بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ اپنی ہی پولیس، رینجرز اور پیراملٹری فورسز کے ہاتھوں اپنے ہی ہم وطنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سے ثابت ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت زیادہ تکلیف اور افسوس ہے کہ قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہوئے، نہ ہی اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی، نہ ہی ذمہ داران کو سزا سنائی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرید کے قتل عام پر جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں تعداد کے حوالے سے شدید ابہام پایا جاتا ہے، جیسا کہ مرید کے واقعے میں سرکاری اطلاع کے مطابق 4 مظاہرین جاں بحق ہوئے، جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق حقیقی تعداد 400 سے 600 تک ہے۔ یہ رین گریم جو ایک جرنلسٹ ہیں، یہ ویسے اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ اس کی تفصیلات بتائی جائیں۔ اس نے اپنا ایک پلیٹ فارم بھی حاضر کیا کہ آپ یہ تفصیلات جو پاکستان میں لوگ نہیں بتا سکتے۔ یہ امریکی جرنلسٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ 1000 سے زائد لوگوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اب یہ بڑا خوفناک انفارمیشن ہے۔ تو مختلف فگرز بتائے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض کے مطابق کم سے کم تعداد 60 افراد ہے۔ تحریک لبیک کے مین لوگ تو بالکل منظر عام سے غائب ہیں، کوئی بتا نہیں رہا کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ذلِ شاہ کے قتل میں ملوث آئی جی پنجاب عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تحقیق کیا جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں یہ بھی حصے دار ہیں۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے کارکنان اور عوام بعد از جمعہ مرید کے قتل عام کے خلاف احتجاجاً نکلیں۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائے اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرے۔ اس ظلم اور بربریت کا رستہ نہ روکا گیا تو باری باری سب اس کی زد میں آئیں گے۔ تو باری باری سب کی باری، جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے، سبھی کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے پلانز کیا ہیں، کیونکہ ان کا مفاد اتنا بڑا ہے کہ یہ سب سے لڑ پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گا اور یہ ساروں کو ہی ماریں گے، ایک وقت آئے گا باری باری یہ سب کو ماریں گے۔ اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ سب کو مار دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پہ عمران خان نے کہا کہ یہ باعث تشویش ہے۔ 2 مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کو لڑائی کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے۔ جس طرح یہاں 3 نسلوں سے مقیم افغان پناہ گزینوں کو دہائیوں کی مہمان نوازی کے بعد دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا، وہ بھی افسوسناک ہے۔ افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے۔ دہشت گردی سے متعلق معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سولوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ یحییٰ خان سمیت تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ معاملات سیاستدان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں۔ اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھے پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ دیر پا امن کے قیام اور افغانستان تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکوں۔ تو عمران خان نے یہ آفر کر دیا کہ آپ سے اگر یہ نہیں ہوتا، آپ بات چیت سے یہ مسئلہ نہیں حل کر پا رہے، تو مجھے پیرول پر رہا کریں۔ عمران خان کوئی رہائی نہیں مانگ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز ختم نہ کریں یا کچھ بھی کریں، یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیرول پر چھوڑیں، میں یہ معاملہ نپٹاؤں گا، پھر بے شک دوبارہ پکڑ لیں آپ۔ پیرول کی رہائی یہی ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، ایک مخصوص کام کے لیے ایک بندے کو چھوڑتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ مجھے پیرول پر چھوڑ دیں، میں یہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ملکی حالات سے مایوس ہو کر پہلے ہی 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک سے تیزی سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انخلاء جاری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، ملک کے اندر سے بھی سرمایہ کاری تیزی سے جا رہی ہے۔ جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کی عدم موجودگی میں معاشی استحکام ناممکن ہے۔ آگے عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی غیر محفوظ ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے۔ آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے، میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ جس طرح علیمہ خان پر بیجا مقدمات بنایا گئے، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے۔ تو اب پہلا ٹاسک
سہیل آفریدی کے لیے یہ ہوگا کہ خان سے وہ ملاقات کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال آج ملاقاتوں کا دن بھی ہے، اس حوالے سے اگر کوئی مزید اپڈیٹس آتی ہیں یا سہیل آفریدی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس پر اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔